بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خریطہ علم اصول الفقہ، اصول فقہ کا نقشہ۔ یہ نقشہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، ایک پوری ویب سائٹ ہے جو بہت سارے نقشوں کو، ہر علم پر نقشوں کو سکھاتی ہے، آڈیو ویڈیو کے ذریعے بھی اور اس طرح سے بھی، پی ڈی ایف کی شکل میں بھی اور امیجز کی شکل میں بھی۔ تو اصول فقہ پر یہ نقشہ بہت آسان اور دلچسپ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اصول فقہ مدلول، دلیل، دلالت اور مستدل پر مشتمل ہوتا ہے۔ پورا علم ان چار باتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مدلول، جو چیز حاصل ہو دلالت سے، جو چیز حاصل ہو، جسے حکم بھی کہتے ہیں، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو یا جس چیز پر دلالت ہو رہی ہو، وہ حکم ہوتا ہے۔ جیسے واجب، ندب، تحریم، کراہت، اباحت، یہ حکم ہیں، احکام ہیں، مدلول ہیں۔ اور اسی طرح وضعی احکام میں دیکھیں، علت، سبب، شرط اور صحت، فساد، بطلان، عزیمت، رخصت، یہ احکام وضعیہ ہیں۔ اچھا، ان مدلول پر جو چیزیں دلالت کرتی ہیں وہ دلیل کہلاتی ہیں۔ وہ دلیل دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک اجمالی دلیل جیسے قرآن، حدیث، اور اسی طرح سے اجماع اور قیاس وغیرہ وغیرہ، یہ دلائل کہلاتے ہیں، مصادر دین۔ اور اس کے بعد دلالت بذات خود جو ہے وہ مبادئ لغویہ ہوتے ہیں، یعنی قرآن حدیث سے جو مسئلہ اخذ کرنے کا جو طریقہ ہے لغوی اعتبار سے، اسے دلالت کہتے ہیں۔ جیسے خاص، عام، مشترک، مؤول کے اصول، سمجھنے کے اصول۔ اسی طرح عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، یہ بھی دلالت کے طریقے ہیں۔ اسی طرح سے مفہوم اور منطوق اور مفہوم مخالف اور مفہوم موافق، تو یہ دلالت کی اقسام ہیں۔ تو اصول فقہ کا تقریباً آدھا حصہ اسی دلالت لغویہ پر مشتمل ہوتا ہے، اس کی بھی تفصیل آگے آئے گی۔ مستدل، جو دلالت کے اوپر بیٹھتا ہے اور دلیل پیش کرتا ہے اور احکام نکالتا ہے، استنباط کرتا ہے، اسے مستدل کہتے ہیں۔ جو مجتہد ہوتا ہے، مفتی، مجتہد، عالم دین، اور جو غیر مجتہد ہے اسے مقلد کہتے ہیں، جو مسائل اخذ نہیں کر سکتا، دلائل نہ سمجھ سکتا ہے، نہ پیش کر سکتا ہے، وہ صرف عمل کر سکتا ہے حکم پر، تو یہ مستدل ہے۔ تو اب ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ مدلول کی دو قسمیں ہیں، تکلیفی، وضعی۔ تکلیفی، طلب و فعل او ترک، کسی کام کا مطالبہ کرنا یا کسی چیز کے ترک کا مطالبہ کرنا۔ اور وضعی، لیس فیہ طلب، جس میں طلب نہ ہو بلکہ کوئی علامت ہو، کوئی چیز دلالت کرنے والی ہو وضعی اعتبار سے، کہ خود مقرر کی گئی ہو کہ یہ چیز ہوگی تو دوسری چیز ہوگی۔ واجب، جو فعل لازم ہو۔ ندب، جو فعل غیر لازم ہو لیکن مطلوب ہو۔ تحریم، جس کا ترک لازم ہو۔ کراہیت، جس کا ترک لازم نہ ہو لیکن اس کو پھر بھی کہا جائے کہ آپ اس سے بچیں۔ ترک غیر لازم ہو لیکن پھر بھی مطالبہ کیا جائے کہ اس سے بچیں۔ اباحت، تخییر کو کہتے ہیں کہ اختیار دیا جائے کہ کرو یا نہ کرو۔ واجب کی جو اقسام ہیں، فعل معمور بہ کے اعتبار سے، یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا اس کے فعل کے اعتبار سے دو اس کی اقسام ہیں۔ معین، یعنی فعل معین، جیسے نماز ظہر پڑھنا معین ہے۔ فعل مخیر، جس میں اختیار ہو، جیسے قسم کے کفارے تین ہیں، تین میں سے جو مرضی کر لیں۔ پہلے نمبر پہ گردن آزاد کرنا، پھر مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے دینا، اور پھر روزے رکھنا۔ ان میں سے اختیار ہے کہ اگر ایک ہو تو وہ کر لیں یا دوسرا کر لیں۔ اور واجب، وقت کے اعتبار سے واجب کی دو قسمیں ہیں۔ مطلق، کہ جو مطلق کو ہر وقت ہی بجا لایا جائے، جیسے بر الوالدین، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے والدین کی خدمت کرنا۔
اور موقت واجب وہ ہے کہ جس میں وقت مقرر ہو، یا تو کھلا وقت ہو جیسے صلاۃ الظہر ہے، نماز کا وقت کھلا ہوتا ہے، 2-2.5 گھنٹے ہوتے ہیں، اور مضیق وقت وہ ہوتا ہے کہ جیسے روزہ ہے کہ فجر سے غروب تک ہے اور ایک دن میں ایک ہی روزہ رکھا جا سکتا ہے، 2 نہیں رکھے جا سکتے، یہ مضیق وقت ہے۔ مکلف بھی کے اعتبار سے، یعنی جس پر ذمہ داری ہے اسے کے اعتبار سے واجب کی 2 قسمیں ہیں، فرض عین، فرض کفایہ۔ جیسے نماز ظہر فرض عین ہے اور اذان دینا فرض کفایہ ہے۔ صیغے کے اعتبار سے واجب کی 2 قسمیں ہیں۔ صیغہ یا تو اصل ہوگا نص شرع کے ساتھ، جیسے نماز ظہر کے اوپر نص ہے کہ یہ پڑھو، یا استلزام ہوگا کہ اس پر کوئی اصل دلیل تو نہیں ہوگی لیکن لزوم کے اعتبار سے وہ واجب ہوگا، جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، ما لا یتم الواجب الا بہ، نماز ظہر جس چیز کے ذریعے سے واجب ہوگی وہ ذریعہ بھی واجب ہو جاتا ہے، جیسے نماز ظہر کے لیے وضو کرنے کے لیے ٹونٹی کو کھولنا، کفتح الماء لاجل الوضوء فلا بد منہ لیتم الواجب۔ تو یہ استلزام کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ حکم وضعی کی قسمیں، یظہر بہ الحکم، ایک قسم وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے حکم ظاہر ہو، یعنی علت ہوگا تو معلول ہوگا، سبب ہوگا تو مسبب ہوگا، شرط ہوگا تو مشروط ہوگا، مانع ہوگا تو پھر حکم نہیں ہوگا۔ یہ حکم کے ظہور کے اعتبار سے یہ علت کی مثال جیسے کمن القضاء للغضبان، جو غصے میں ہو اس کا غصہ علت ہے کہ اسے قضاء سے روک دیا جائے وقتی طور پر۔ اور اسی طرح سبب اذا وجد الحکم، سبب وہ چیز ہے کہ جب پائی جائے تو حکم بھی پایا جائے، جیسے سورج کا زوال یہ صلاۃ ظہر کے لیے سبب ہے، تو زوال ہوگا تو ظہر ہوگی، زوال نہیں ہوگا تو ظہر نہیں ہوگی۔ تو شرط اذا انتفى عدم الحکم، جب شرط منتفی ہو تو حکم بھی معدوم ہو جائے، جیسے طہارت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، اور جب طہارت ہوگی تو ضروری نہیں کہ نماز ہو، یعنی شرط کے ساتھ ساتھ دیگر کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ المانع اذا وجد انتفى الحکم، معنی وہ چیز ہے کہ جب پائی جائے تو حکم موجود نہ ہو ولا يلزم من انتفائه وجود الحکم، اور یہ لازم نہیں آتا کہ معنی نہ ہو تو حکم لازمی پایا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ معنی نہ ہو تو حکم بھی لازمی پایا جائے، کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، کل حیض للصلاۃ، جیسے نماز کے لیے حیض یہ معنی ہے، تو جب حیض نہ ہو تو ضروری نہیں کہ پھر نماز فرض ہو، کچھ اور موانع بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ صحت اور فساد، اگر نماز ظہر کی شرطیں، ارکان، واجبات مکمل ہوں تو وہ صحیح ہوگی نماز، اور اگر کوئی ایک شرط، رکن یا واجب کم ہو جائے تو پھر وہ فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح عزیمت اور رخصت ہے، الحکم علی الاصل عزیمت، جو اصل چیز پر جو حکم ہے، جو اصل کیفیت پر جو حکم ہے وہ عزیمت ہے، اور جو اس سے مستثنیٰ ہے وہ رخصت ہے، جیسے رمضان میں روزہ عزیمت ہے اور وہ اصل ہے، اور مسافر کے لیے افطار یہ رخصت ہے۔ یہ پہلا صفحہ ہو گیا، اور اس کے 3 صفحے ہیں، اور 3 صفحوں میں یہ پوری اصول فقہ سمجھا دیتا ہے۔ یہاں سمجھا رہا ہے کہ مجتہد جو ہوتا ہے وہ دلیل اور دلالت کو اکٹھا کرتا ہے تو حکم شرعی نکلتا ہے۔ دلیل ہو، جیسے اقیم الصلاۃ دلیل ہے، وجہ دلالہ ہو، وجہ دلالہ کا مطلب ہے کہ اقیم الصلاۃ امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو لہذا نماز فرض ہے، تو یہ وجہ دلالہ ہے، اور نماز کی فرضیت حکم شرعی ہے۔ اگر ہم دلیل کو دیکھیں، یعنی مصادر دین کو دیکھیں، تو کچھ مصادر وہ ہیں جو متفق علیہ ہیں، کچھ وہ ہیں جو مختلف ہی ہیں۔ متفق علیہ وہ ہیں جو قرآن اور سنت، یہ حسن، یہ قلعہ ہے، سورہ الاجماع، اس قلعے کا جو کی 4 دیواری جو ہے وہ اجماع ہے،
وبوابتہ اصول الفقہ، اور اس کا جو دروازہ ہے وہ اصول فقہ ہے۔ تو قرآن متواتر ہوگا تو حجت قطعی ہے، اور وہ موجود ہے بین دفتي المصحف، مصحف کے دو گتوں کے درمیان جو کچھ موجود ہے وہ قرآن ہے، اور وہ متواتر ہے، حجت قطعی ہے۔ قرآن کی ایک شکل وہ ہے جو اخبار احاد سے ہے، قرات شاذہ یا قرات اخبار احاد جنہیں کہتے ہیں، یہ حجت ظنی ہے۔ جیسے ابن مسعود کی یہ قرات فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات، کہ متتابعات کا جو لفظ ہے یہ خبر واحد ہے، جو صرف حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی ثابت ہے۔ سنت کی تین قسمیں، قولی، فعلی، تقریری۔ قولی کی بحث دلالت میں آئے گی۔ فعل کی قسمیں ہیں، فعل کچھ وہ ہیں جو مختص بھی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اس میں شراکت نہیں ہو سکتی، جیسا کہ مسلسل روزے رکھنا، صوم وصال۔ کچھ افعال جبلی ہیں، ان کے اوپر چلنا جائز ہے، جیسے کھانا پینا جائز ہے۔ کچھ افعال بیانی ہیں کہ وہ قرآن کا بیان ہے یا تشریح ہے، جیسے نماز، اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی، تو تعداد رکعات اور نماز کی کیفیت یہ افعال بیان ہے، بیانی ہے۔ حکم المبینی یا مبینی، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ قرآن کی تشریح ہیں، بیان کرنے والی ہیں۔ اور کچھ افعال وہ ہیں جو عبادی ہیں، یعنی ان کو عبادت سمجھا گیا ہے، جیسے فجر کی نماز 2 سنتوں کے بعد لیٹنا، تو قیل بالوجوب و قیل بالسنیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی واجب ہے، یا یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ تو سنت تقریری وہ ہے کہ جو آپ کی موجودگی میں کیا جائے اور آپ خاموش رہیں، تو یہ جائز ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی موجودگی میں گو کھایا گیا، تو یہ سنت تقریری سے ثابت ہو گیا۔ اجماع، یہ بڑی مختصر اور بڑی جامع بحث ہے۔ اجماع میں کچھ تو مجمعون ہوں گے، مجمعون اجماع کرنے والے، اچھا کچھ جو ہے اجماع کا واقعہ ہوگا اس کو دیکھیں گے، اور کچھ جو ہے دیکھیں گے کہ اجماع سے جو حکم نکلا ہے وہ حکم کس قسم کا ہے۔ کچھ اجماع کا صیغہ دیکھیں گے، اور کچھ اس اجماع کا مستند دیکھیں گے کہ یہ کس کے سہارے کھڑا ہے۔ تو اگر مجمعون دیکھیں تو ان کی شرط یہ ہے کہ وہ مجتہد ہوں، اور حاضر مجتہد ہوں، گزرے ہوئے نہ ہوں، معاصر ہوں، حاضر ہوں، یعنی ایک تو زندہ ہوں، دوسرا وہ موجود بھی ہوں اجماع کی محفل میں، اور اتفاق الجمی بھی ہو۔ یہ 3 شرطیں ہیں مجمعون کی۔ واقع اجماع کی شرطیں یہ ہے کہ اس میں پہلے اجماع نہ ہوا ہو، اگر ہو چکا ہے تو پھر اس کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے۔ اجماع سابق کو توڑنا اور پھر توڑنے پر سب اکٹھے ہو جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ فالاجماع حجۃ والحجج لا تتناقض، حجتیں آپس میں نقیض نہیں ہوتی۔ اچھا اگر اجماع کوئی مستقل اجماع نہیں ہوا تو اس میں کسی ایک شک پر اجماع ہو سکتا ہے، جیسا کہ صحابہ میں اختلاف ہوا، پہلے گزر چکا، تو پھر اس میں اجماع تو نہیں ہوگا لیکن کسی ایک شک پر وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اسے بھی اجماع اصطلاحی نہیں کہیں گے، وہ بھی ایک طرح کا ظنی ہوگا۔ اجماع کا جو حکم ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ شرعی حکم ہو، دنیاوی حکم پر اجماع نہیں ہوتا، دنیاوی مسائل پر اجماع نہیں ہوتا۔ اجماع کا صیغہ یہ ہے کہ اجماع یا تو صریح ہوتا ہے کہ سب بول کر کہتے ہیں کہ ہم اس پر متفق ہیں، یا کچھ خاموش ہوتے ہیں کچھ بولتے ہیں، تو خاموشی سے بھی اجماع کی ایک طرح کی مثبت کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، اور یا سارے خاموش رہتے ہیں اور ایک بندہ دلیل پیش کرتا ہے، باقی سارے خاموش رہتے ہیں، تو یہ بھی اجماع سکوتی ہے۔ اور مرکب من خلاف وہ ہوتا ہے کہ جب اس میں اختلاف ہو جائے، یعنی سب کے سب اکٹھے نہ ہو سکے، تو وہ اجماع نہیں کہلائے گا۔ اچھا اجماع کا مستند یہ ہے کہ یا تو وہ نسخ پر مبنی ہوتا ہے یا قیاس پر مبنی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے
کسی مسئلے پر غور و خوض کرنے بیٹھے تو نص مل گئی اور نص کی وجہ سے سارے اکٹھے ہو گئے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نص نہیں ملی لیکن قیاس اتنا قوی مل گیا کہ اس قیاس قوی کو دیکھتے ہوئے سارے متفق ہو گئے کہ ہاں یہ بات ایسے ہونی چاہیے۔ آگے ہے قیاس۔ قیاس کی اقسام ہیں، انواع ہیں۔ یا تو فارق نہیں ہوگا تو قیاس واقع ہو جائے گا، جیسے یتیم کے مال کو جلا دیں یا یتیم کے مال کو کھا لیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یتیم کا مال ضائع ہو گیا تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے دونوں ہی حرام ہیں۔ اگرچہ قرآن میں آتا ہے کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، لیکن اگر کوئی کھاتا نہیں ہے، جلا دیتا ہے تو اس کا بھی وہی حکم ہے، کیونکہ ان دونوں باتوں میں فرق نہیں ہے۔ اور قیاس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان دونوں میں کوئی چیز مشترک ہو، عن طریق الجام میں دونوں میں مقیس اور مقیس علیہ میں کوئی چیز مشترک ہو، جیسے علت مشترک ہو یا کوئی دلالت ہو یا کوئی شبہ مشابہت ہو یا کوئی عکس ہو، عکس کے ذریعے سے۔ علت کی مثال جیسے شراب میں نشہ ہے تو یہ علت ہے، اور یہ دلالت کے ذریعے قیاس یہ ہے کہ اگر وہ نشہ الکوہل میں بہت زیادہ بڑی مقدار میں موجود ہو تو پھر وہ بھی حرام ہو جائے گی، یہ دلالت کے ذریعے سے ہے۔ اور قیاس شبہ یہ ہے کہ قیاس المعازف بالایقاعات، کہ ایقاع کہتے ہیں ترنم یا ردھم، ردھم پر ردھم مشابہت ہے کہ ردھم جو ہے اگر موسیقی کے آلات کے ذریعے ہو تو پھر وہ تو ویسے ہی حرام ہے، موسیقی کے آلات۔ اور اگر موسیقی کے آلات کے بغیر کوئی ردھم بنایا جائے کہ جو موسیقی کے جیسے تاثرات پیدا کرے، اسے ایقاعات کہتے ہیں، تو وہ حرام ہے یا نہیں، اس میں بہرحال ایک قیاس شبہ یہ ہے کہ وہ بھی حرام ہے، جسے قیاس شبہ کہتے ہیں۔ اس میں دونوں کی مشابہت ہے کہ تاثیر یا جو کیفیات ہیں وہ ایک جیسی پیدا ہوتی ہیں۔ قیاس عکس یہ ہے کہ الٹ کے ذریعے سے مسئلہ نکالنا، جیسے فرمایا کہ ارائیتم لو وضعہا فی حرام اکان علیہ وزر، بیوی کے ساتھ مباشرت باعث ثواب ہے، پھر قیاس کر کے دکھایا قیاس بالعکس کے ذریعے کہ اگر وہ اپنی شہوت کو کسی حرام جگہ پہ رکھتا تو کیا اس پر گناہ نہ ہوتا، تو چونکہ اس نے حرام جگہ نہیں رکھا، حلال پہ رکھا، تو لہذا وہ گناہ نہیں ہے، باعث ثواب ہے۔ تو قیاس کے ارکان ہوتے ہیں اصل، حکم، فرع اور علت۔ اصل شراب ہے اور حکم تحریم ہے، اور فرع حشیش یعنی نشہ آور چیز، اور علت اس میں نشہ ہے۔ تو یہ متفق علیہ دلائل ہے، اور مختلف ہی دلائل مذہب صحابی ہے، شرع من قبلنا، مصلحت اور استحسان اور استصحاب۔ تو مذہب صحابی کچھ کیفیتوں میں مختلف ہی ہے اور کچھ کیفیتوں میں وہ حجت ہے۔ الذی لم یعلم انتشارہ، اگر صحابی کا مذہب مشہور نہ ہو، ولم یعلم مخالف، اور اس کا کوئی مخالف بھی معلوم نہ ہو، تو پھر بھی اس میں اختلاف ہے کہ حجت ہے یا نہیں ہے۔ اما ما لا یقال بالرأی، اگر تو صحابی کا قول ایسا ہے کہ جو رائے کی بنیاد پر نہ کہا جا سکے، یعنی اس میں قیاس اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، تو وہ توقیف پر محمول ہوگا اور اس کی حجت ہونے پر اجماع ہے۔ جیسے صحابی کوئی آخرت کی خبر دے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے سنا ہوگا تو اس نے بتایا، وگرنہ اس میں قیاس، رائے، اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور اگر صحابہ کے مذاہب میں، صحابہ کے اقوال میں وما وقع بینہم فیہ خلاف فلیس بحجہ، تو ان میں سے کسی ایک کا قول بھی حجت نہیں ہوگا۔ شرع من قبلنا، ہم سے پہلے جو شریعتیں گزریں ان کا ہمارے ہاں کیا حکم ہے، کیا ہم ان کے اوپر عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر تو پچھلی شریعتوں کا کوئی حکم ایسا ہے جو ہماری شریعت میں بھی ثابت ہے، ہمارے دلائل سے بھی، تو وہ حجت ہے، جیسا کہ جان کے بدلے جان۔ اور جو ثابت
ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ہمارے نزدیک پچھلی شریعتوں کے مطابق حلال نہیں ہے یا حرام نہیں ہے، یعنی ہماری شریعت نے خود بتا دیا کہ فلاں چیز پچھلی شریعتوں میں تھی اب نہیں ہے، تو وہ بھی ہم پر حجت نہیں ہے، جیسا کہ سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ شرع من قبلنا، پچھلی شریعتوں کے جو احکام ان کے طریقے سے ہم تک پہنچیں وہ بھی حجت نہیں ہے، جیسے ہم تورات پڑھیں اور اس میں سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں حاصل ہو تو وہ ہمارے ہاں حجت نہیں ہے۔ اچھا، شرع من قبلنا، پچھلی شریعتوں کا کوئی حکم ایسا ہے کہ وہ ہم تک پہنچا اور ہماری شریعت اس کے مخالف نہیں ہے، موافق بھی نہیں ہے، مخالف بھی نہیں ہے، تو پھر وہ ہم پر حجت ہے صحیح قول کے مطابق، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محنت مزدوری کو مہر بنایا تھا اپنی بیوی کے لیے کہ 10 سال تک انہوں نے بکریاں چرائیں، اور یہ بکریاں چرانا ہی مزدوری، اس کی مزدوری ہی حق مہر تھا، یہ ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ ہماری شریعت نہ اس کے مخالف ہے اور نہ اس کے موافق ہے، تو پھر ہمارے لیے حجت ہے۔ مصلحت کو دیکھ کر نتیجہ نکالنا، مسائل نکالنا، تو مصلحت کی 3 اقسام ہیں۔ کچھ پہلی قسم وہ ہے کہ شریعت خود اسے معتبر قرار دے، جیسا کہ پردہ عورت کے لیے شریعت نے خود بتایا کہ اس میں مصلحت ہے تو یہ عورت ضرور کرے، تو یہ بات پکی ہو گئی، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ شریعت خود بتا دے کہ یہ باطل مصلحت ہے، اس کو مصلحت نہیں سمجھنا، یہ باطل ہے، جیسا کہ شراب بیچنا، کوئی کہے جی اس میں مصلحت ہے، تو نہیں، شریعت نے بتا دیا کہ یہ شراب بیچنا حرام ہے، اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے۔ تیسری قسم مصلحت کی وہ ہوتی ہے کہ جس کے معتبر ہونے پر یا لغو ہونے پر شریعت کچھ نہ بتائے، اسے مصلحت مرسلہ کہتے ہیں۔ مصلحت مرسلہ کے اندر بحث ہوتی ہے، جو مصلحت معتبرہ یا مصلحت باطلہ ان کے اوپر تو شریعت نے خود ہی بتا دیا۔ مصلحت مرسلہ میں مزید تفصیل ہوتی ہے، کچھ چیزیں ضروریات ہوتی ہیں جیسے دین کی حفاظت، نفس کی حفاظت، نسل کی حفاظت، عقل کی، مال کی حفاظت، کچھ چیزیں حاجات ہوتی ہیں جو انہی 5 امور کی آسانی پیدا کرتی ہیں، اور کچھ چیزیں تحسینات ہوتی ہیں جو ان کے اندر حسن و خوبی پیدا کرتی ہیں۔ استحسان کی تعریف ہے العدول بحکم المسألۃ عن نظائرها لدلیل خاص، کسی خاص دلیل کی وجہ سے کسی مسئلے کو اس کے نظائر سے پھیر دینا۔ اس کی مثال دیتا ہوں، یہ حجت ہے، جیسے عقد استثناء ہے۔ عقد استثناء کہتے ہیں کہ کوئی چیز آرڈر پر تیار کروانا۔ اب جو چیز آرڈر پر تیار کروائی ہے ابھی اس کا وجود ہی نہیں ہے، کیا پتہ وہ کس طرح سے تیار ہوتی ہے، کیونکہ ہر دفعہ آرڈر میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی بھی ہوتی ہے، کچھ چیز ہلکی پھلکی خراب بھی ہو سکتی ہے یا معیاری ہو سکتی ہے یا بہت بہتر ہو سکتی ہے، تو چیز کی کیفیت مکمل طور پر سامنے نہ ہو اور پھر ہم اس کا آرڈر دیں اور اس کے پیسے ادا کریں تو یہ عقد استثناء ہے۔ قیاس یہ چاہتا ہے کہ یہ عقد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سودا جو ہے وہ کیسا تیار ہوگا ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، تو لیکن عرف کہتا ہے کہ یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس قسم کے استحسان کو حجت قرار دیا گیا ہے۔ اذ هو عقد علی معدوم لیکن صح لأخذ العرف به۔ استحسان کی دوسری قسم وہ ہے کہ مجتہد کے ذہن میں کوئی ایسی دلیل پیدا ہو جائے کہ جو وہ سمجھے کہ یہ اس مسئلے پر عمل نہیں ہو سکتا، حالانکہ نظائر بتا رہے ہوں کہ عمل ہونا چاہیے، لیکن مجتہد کے ذہن میں کوئی دلیل ایسی قادحہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی وہ تعبیر بھی نہیں کر سکتا اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ایسا استحسان حجت نہیں ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ مجتہد خالص اپنی عقل سے بتائے کہ یہ حجت نہیں ہے، عقلی دلائل دے قرآن و سنت کے مقابلے میں، تو یہ تو بالکل ہی حجت نہیں ہے۔ آگے ہے استصحاب۔ استصحاب کہتے ہیں کہ شریعت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کوئی چیز ثابت نہ ہو لیکن ہم کسی نہ کسی عقلی شرعی دلیل سے ہم اس کو ثابت کریں تو اسے استصحاب کہتے ہیں، کہ کسی خاص مسئلے میں کوئی خاص دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل نہ ہو لیکن ہم کسی عقلی شرعی دلیل سے ہم اس سے مسئلہ نکالنے کی کوشش کریں، جیسے استصحاب حال ہے، برات اصلیہ۔
یعنی انسان بری و ذمہ ہے جب تک کہ شریعت اس کسی چیز کے فرض ہونے کے اوپر وہ کوئی دلیل یا کوئی اشارہ نہیں کرتی، جب تک شریعت خود کوئی چیز کوئی حکم لاگو نہ کرے اس وقت تک انسان بری و ذمہ ہے۔ اسے استصحاب حال کہتے ہیں، یہ حجت ہے۔ کل اصلی فلاطماتی الحلو، جیسا کہ تمام کھانے سینکڑوں قسم کے ہزاروں قسم کے تمام کھانے حلال ہیں جب تک کہ حرمت کی دلیل نہ آ جائے۔ استصحاب الوصف الثبوتی، ایک وصف ہے اور ثابت ہے، وہ جاری رہے گا جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ آ جائے۔ یہ بھی حجت ہے، جیسا کہ کوئی بندہ وضو کے ساتھ ہے تو اسے شک پڑ گیا کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا، تو شک سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ شک کو زائل کرنے والی چیز یعنی یقین نہ آ جائے۔ تو یہ ہے وصف ثبوتی کا استصحاب۔ اور استصحاب اجماع فی محل النزاع، جھگڑے کے محل میں اجماع کا استصحاب، یہ بھی حجت نہیں ہے۔ اس کی مثال دیتا ہے کہ جیسے کوئی شخص کہے کہ جی سکران کی جو نشے کی حالت میں جو طلاق دیتا ہے، کہتا ہے کہ جی یہ چونکہ نکاح پہلے سے قائم تھا اور اس نکاح پر اجماع ہے تو لہذا نشہ کرنے والی کی طلاق جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ تو یہ محل نزاع ہے کیونکہ اس میں جھگڑا پیدا ہو گیا ہے۔ آگے ہے جی دلالت۔ دلالت قوت کے اعتبار سے دلالت کے تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ایک ہی معنی بنے دوسرا بن نہیں نہ سکے، اسے دلالت نص کہتے ہیں۔ جیسا کہ کہنا کہ تل کا عشرۃ کاملہ، یہ 10 چیزیں پوری ہو گئیں۔ اب 10 کو 11 نہیں کہہ سکتے، 10 کو 9 نہیں کہہ سکتے، یہ 10 سے مراد 10 ہی ہیں۔ یہ دلالت النص ہے کہ 2 معنی بن ہی نہ سکیں، مشترک نہ ہو، تعویل نہ ہو سکے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ الاکثر من معنی احدہما ارجح، کہ 2 معنی بن سکتے ہوں لیکن ایک معنی راجح ہو۔ اس کی پھر 2 آگے قسمیں عام اور خاص، مطلق اور معین۔ اور اسی طرح امر اور نہی، امر وجوب کے لیے بھی ہوتا ہے، ندب کے لیے بھی ہوتا ہے، اور نہی بھی اسی طرح تحریم کے لیے بھی ہوتی ہے، کراہت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ 2 معنی بن سکتے ہیں، امر کے بھی نہی کے بھی۔ تو امر کو دلالت کرنے والے جو لفظ ہوتے ہیں یا تو فعل امر ہوتا ہے جیسے اقیمو، یا لام امر ہوتا ہے جیسے ولیطوفوا، یا اسم فعل ہوتا ہے جیسے فضرب الرقاب، یا قول صحابی امرنا امرنا ہوتا ہے۔ دلالت بنفس سے ہی ہوتی ہے کہ قرائن کی ضرورت نہیں ہوتی، بنفس ہی دلالت ہوتی ہے، تو یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ یا قرائن کے ساتھ دلالت کرتا ہے تو اسے مؤول کہتے ہیں۔ تو مؤول جو ہوتا ہے وہ کبھی ندب کے لیے ہوتا ہے، کبھی اباحت کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح نہی ہے، نہی کے صیغے لا تفعل ہے، یا قول صحابی نہینا ہے، یا نہی کی دلالت بنفس سے ہی ہوتی ہے تو تحریم اور فساد پر دلالت کرتی ہے۔ اگر نہی کی دلالت بغیر ہی ہو تو وہ کراہت پر دلالت کرتی ہے۔ عام اصل ہے، اور تخصیص چاہے وہ منفصل ہو یا متصل ہو وہ بعد میں ہوتی ہے اور اس پر بعد میں عمل ہوتا ہے۔ عام اصل ہوتا ہے، جیسے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری تمام اولادوں میں وصیت کرتا ہے، تو یہ عام ہے۔ لیکن اس کی تخصیص ہوئی کہ اولاد سے مراد جو آزاد بچے ہیں، جو بچے ہیں تو اولاد لیکن وہ کسی کے غلام ہیں تو ان غلاموں کو باپ سے کچھ نہیں ملے گا، یہ تخصیص ہو گئی۔ تخصیص مخصوص منفصل کے ذریعے یعنی احادیث کے ذریعے۔ اور مطلق اور مقید، ما تناول واحدا غیر معین فهو مطلق، جو ایک چیز کو گھیر لے اور وہ معین نہ ہو تو وہ مطلق ہے۔ جیسے کہیں جی کتاب لاؤ، کتاب مطلق ہے، وہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ وتقلیل اوصافہ مقید، اس کے اوصاف کو تقیید کرنا، یہاں تقلیل لکھا ہے، تقیید لفظ ہے، اس کے اوصاف کو مقید کرنا۔ مثلا کہنا جی قرآن لے آؤ تو قرآن خاص کتاب ہو گئی، مقید ہو گیا۔ یا کہنا کہ جی حجت اللہ البالغہ لے آؤ تو وہ مقید ہو گیا۔ فقولہ حرمت علیکم المیتۃ والدم، یہاں دم مطلق ہے اور اس کی دم مسفوق قید دوسری جگہ پر آ گئی۔ اور دلالت کی تیسری جو قسم ہے کہ
ایک لفظ کے دو معنی بن سکتے ہوں، لیکن دونوں معنی کی ترجیح کوئی نہ ہو، کہ کوئی ایسا قرینہ، کوئی ایسی دلیل نہ ہو کہ جو ہمیں بتائے کہ اس میں پھر صحیح معنی کون سا ہے، اس میں اختلاف ہو جائے، اور اختلاف بھی وزنی ہو اور دونوں طرف فریقین کے پاس دلائل ہوں، جیسے ثلاثۃ قروء۔ اب قروء کا جو معنی ہے وہ حیض بھی ہے اور طہر بھی ہے، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ ایک اور اعتبار سے بھی دلالت کی قسمیں ہیں، اور یہ احناف اس کو بیان نہیں کرتے، یہ باقی جو تین فقہ ہیں ان کے ہاں یہ دلالت کی دو قسمیں، دلالت منطوق، دلالت مفہوم۔ یہ احناف کا یہ طریقہ نہیں ہے، حنابلہ اور شوافی وغیرہ کا ہے، یہ زیادہ آسان اور دلچسپ ہے۔ دلالت یا تو لفظوں سے ہوگی یا مفہوم سے ہوگی، یعنی بغیر لفظوں کے۔ اگر لفظوں سے ہو تو دلالت یا تو صریح ہوگی یا غیر صریح ہوگی۔ صریح ہوگی تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ دلالت واضح ہے، اور غیر صریح یا تو اشارہ ہوگا یا اقتضاء یا ایما۔ اشارہ یہ ہے کہ کا استنباط یا اقل مدت الحیض ستۃ ایام، اشارہ یعنی قرآن حدیث کے اشاروں سے ملتا ہے، کوئی واضح دلیل نہیں ہے، اشاروں سے ملتا ہے کہ حیض کی کم از کم مدت 6 دن ہوتی ہے۔ اور اقتضاء کہتے ہیں کہ کوئی لفظ محذوف ہونے کا تقاضا ہو رہا ہو، یکون فی محذوف، جیسے من کان منکم مریضا او علی سفر فیقدر کلمۃ فافطر، جو تم میں مریض ہو یا سفر والا ہو، فافطر، پھر اس نے افطاری کر لیا، تو فعدۃ من ایام اخر، تو افطرہ کا لفظ معذوف ہے، اگر افطرہ نہ نکالیں تو معنی ہی نہیں بنتا، تو کلام کا اقتضاء یہ ہے کہ افطرہ یہاں سے نکالیں گے۔ ایما کہتے ہیں اشارہ کرنا، جیسے السارق والسارقۃ فاقطعوا، چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو، تو یہاں اشارہ یہ ہے، کلام کا فحوہ، کلام کا بہو بھی بتا رہا ہے کہ یہاں ہاتھ کا کاٹنا یہ چوری کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے۔ تو السارقہ اسم فاعل کا صیغہ بتا رہا ہے کہ یہ فاقطعوا ایدیہما کا جو وجہ ہے وہ چوری ہی ہے۔ دلالت مفہوم وہ جو لفظوں سے حاصل نہ ہو، اس کی دو قسمیں ہیں، مفہوم موافق، مفہوم مخالف۔ مفہوم موافق یہ ہے کہ والدین کو اف کرنا حرام ہے، تو والدین کو اف کے علاوہ کوئی اور لفظ کہنا، مثلا اوہ، تو اوہ کرنا بھی حرام ہے۔ مفہوم مخالف یہ ہے کہ ہم الٹ نکالیں، جیسے کہیں واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے، اس کا الٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صلاح کو پسند کرتے ہیں، اصلاح کو پسند کرتے ہیں۔ تو اب یہ اختلاف، اگر نصوص میں اختلاف ہو جائے تو پہلے تطبیق ہوتی ہے، اگر ممکن نہ ہو تو نسخ ہوتا ہے، اگر ممکن نہ ہو تو ترجیح ہوتی ہے، اگر ممکن نہ ہو تو توقف ہوتا ہے۔ کوشش کریں گے تمام دلائل پر عمل ہو، یا متقدم اور متاخر کو دیکھیں گے یا دلالتوں کو دیکھیں گے، جو دلالت زیادہ وزنی ہو اس کے مطابق ترجیح دیں گے۔ اب آخری بحث ہے مستدل کی، جو مکلف ہے، جو ذمہ دار ہے، جس کے اوپر حکم لاگو ہوں گے، تو وہ مجتہد ہے یا مقلد ہے۔ مجتہد جو خود احکام نکال سکے، مقلد وہ جو خود احکام نہ نکال سکے، اسے ضرورت پیش آئے کہ وہ کسی نہ کسی عالم سے مسئلہ پوچھے۔ تو من یستنبط الحکم الشرعیہ، مجتہد کی دو قسمیں، مطلق اور جزئی۔ مطلق وہ ہے کہ جو ہر قسم کے مسائل، زندگی کے ہر شعبے کے مسئلے نکال سکے، اسے مجتہد مطلق کہتے ہیں، چاہے عبادات کے ہوں، چاہے مناکحات کے ہوں، چاہے وہ دعوت و جہاد کے ہوں، سیاست کے ہوں، جو بھی ہوں۔ جزئی وہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی ایک خاص مسئلے میں ماہر ہو جائے اور اس پر عبور حاصل کر لے۔ وہ جزئی مسئلے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاص عبادات کے ہوں، اور عبادات میں سے بھی کوئی ایک خاص مسئلہ ہو، مثلا رفع الیدین، کہ کوئی ایک عامی انسان بھی اتنی محنت کرے کہ اس کی ساری کتابیں پڑھ ڈالے، تو وہ اس خاص جزئی مسئلے میں وہ مجتہد بن جاتا ہے۔ تو بعض لوگ کسی خاص شعبے میں ماہر ہو جاتے ہیں، جیسے اقتصادیات میں یا سیاسیات میں، وہ مجتہد جزئی ہیں۔ مطلق ہو یا مجتہد جزئی ہو، اس کی دو شرطیں ہیں۔ یا تو ایک شرط یہ ہے کہ ملکہ ہونا چاہیے، یعنی مہارت اور مشق ہونی چاہیے دلالت سمجھنے میں، سمجھانے میں، جو قدرتی بھی ہو سکتی ہے، اور مہارت ملکہ خود بخود فطری بھی ہو سکتی ہے، اور مشق کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔
اور دوسری جو چیز ہے وہ علم ہے، یعنی اس نے شرعی علوم کو باقاعدہ پڑھا ہو، عربی کے ساتھ اصول فقہ پڑھے ہوں، صرف و نحو پڑھی ہو، اسباب نزول یعنی تفسیریں پڑھی ہوں، طرق الترجیح بین الادلہ یعنی اصول حدیث، اصول فقہ اس نے پڑھے ہوئے ہوں، تو شرعی علوم اور عربی علوم کو پڑھنے کے ساتھ ہی مجتہد کی مہارت، اس کو بنیادی مہارت پیدا ہوگی، پھر اس بنیادی مہارت کو باقاعدہ پڑھانے کے ساتھ، مشق کرنے کے ساتھ مزید اسے مضبوط کیا جائے گا، تو پھر وہ ایک لمبا عرصہ پڑھانے کے بعد وہ مجتہد بن جائے گا۔ اسی طرح مقلد وہ ہوتا ہے کہ جو غیر کی من یقلد غیرہ دون معرفت الدلیل، اور دلیل خود نہ پہچان سکے، مجتہد جو ہے اسے بتائے کہ یہ دلیل ہے۔ فلا یکلف بعلم اصول الفقہ، اسے اصول فقہ کی ذمہ داری نہیں دیں گے، وہ اسے کہیں گے کہ تو یہ مسئلہ پوچھ لے اور جو تجھے بتایا جائے اس پر عمل کر۔ تو یہ ہمارا یہاں پر مکمل ہو گیا، کافی لمبی گفتگو ہوئی 35 منٹ کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔